ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारे सामने जामिया मस्जिद अहमद सईद के इमाम व खतीब मौलाना जाफर फ़क़ी नदवी हाजिर हैं। हम करावड़ी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। आजकल माशरे में ये बात गर्दिश कर रही है और बाज़ लोग इसे हदीस भी कहते हैं, ऐ अल्लाह जालिमों के जरिए हलाक कर। क्या मौलाना ये हदीस है या किसी सहाबी का कौल? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ, अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि इस तरह की महफिलों, इस तरह के ज़रिए से नेकी के पैगाम को आम करने का एक ज़रिया है सोशल मीडिया। मैं हमारे मोहतरम जनाब नसीमुल गनी साहब जो कि करावली न्यूज़ के बानी मबानी हैं और हमारे मेंबर और महराब की सदा और आवाज़ को भी ये मुल्क के कोनों कोनों तक पहुंचाते हैं, हम उनके मशहूर हैं और एक नेकी का काम कर रहे हैं जो कि सदक़े जारिया है, नेकी को बात को फैलाना। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, जो उन्होंने भी सवाल किया, ये हकीकत बड़ा मबनी है। मैंने बहुत से लोगों को ये बात कहते हुए सुना। एक अच्छे खासे आलिम फाजिल से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बात कही, कहने लगे अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह जालिमों को जालिमों के ज़रिए से हलाक कर, व अखरिजना मिन बैनिहिम सालिमीन, और हमें उनके दरमियान से सही सालिम निकाल दे, महफूज निकाल दे, सेफ एंड साउंड हमें वहाँ से निकाल दे। देखिए, ये हदीस तो नहीं है। अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी ने अपनी किताब फ़िक़्हुल अक़लियात में लिखा है कि ये हदीस भी नहीं है, किसी सहाबी का कौल भी नहीं है, बल्कि किसी एक मर्द साले का, मर्द हक का एक कौल है। इस कौल पर आप गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा ज़रिब बिज़्ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह जालिमों को जालिमों से लड़ा दे और हमें उनके दरमियान से सही सालिम निकाल दे। आज हमारा हाल ये है कि हम एक दुश्मन के खिलाफ एक ऊंट भी उठाने की ताकत नहीं रखते, और जो बेचारे लड़ रहे हैं उनकी भी हिम्मत, उनकी भी हौसला शिकनी करने की कोशिश कर रहे हैं। गौर कीजिए, मैं तो कहता हूँ इस हदीस में, यानी इस कौल में हम चाह रहे हैं, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तुम जाओ और तुम्हारा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाओ, तुम दोनों लड़े, इन्ना हाहुना क़ाइदुन, हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो गोया हम कह रहे हैं अल्लाह जालिमों को जालिमों से लड़ा दे और हमें उनके दरमियान से महफूज निकाल दे। ये किसी एक मर्द सालेह का, मर्द हक का कौल है, न हदीस है और न असर है। अलबत्ता कुरान की ये आयत है, वकज़ालिक नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, और इसी तरह हम जालिमों को उनके बदअमालियों की वजह से एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं बअज़-ज़ालिमीन, जालिम तो मेरे अजीजों हम खुद जालिम हैं। कुरान ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। तो वह हम कह रहे हैं सबको आपस में लड़ा दे और सबको आपस में लड़ाएं और हम आजाद हो जाएं, ना हम दावत का काम करें, ना हक का पैगाम पहुंचाएं, ये हम चाह रहे हैं। और इसे जालिम, हम खुद जालिम हैं। जुल्म क्या है? वज़्उ अश-शै फ़ी गैरि महल्ली, किसी चीज को उसकी जगह के अलावा रखना, ये जुल्म है। तो वह हमसे बड़ा जालिम कौन है? हम किसी का हक छीन रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, अपने ज़ेर नगी और मातहतों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। न वालिद बच्चों का, न बच्चे माँ बाप का, न पड़ोसी का, कोई हक, किसी का हक अदा नहीं कर रहा है। तो हमसे बड़ा जालिम कौन है? और हम तो कहते हैं, किसी का एक मशहूर कौल है, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं। तो मैं कहता हूं हम पर जो हुक्मरान हैं ये खुद हम पर अल्लाह ताला का अजाब है। तो यहाँ तक ये बात है। अब ईरान और इसका मामला, हम यहाँ कह रहे हैं हम तो उनकी मदद नहीं कर सकते। जो बेचारे लड़ रहे हैं उनके बारे में भी हमारा ये हाल है कि उनकी भी हौसला शिकने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुरान कह रहा है ये आपस में हमारा फिरकों में बंटना, तफरीकाबाजी, ये खुद अल्लाह की तरफ से हम पर एक अजाब है। कुल हुवल कादिर अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियआ,
یا تمہیں اللہ فرقوں میں لڑا دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور ایک دوسرے کا مزہ تمہیں چکائے، تو یہ فرقہ بندی اس وقت بھی ہم آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں گویا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے۔ ایک مشہور قصہ ہے، ابن قتیبہ نے اپنی کتاب عیون الاخبار میں ایک بہترین ایک واقعہ لکھا ہے۔ روم کے بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا، روم کے لشکر نے کہا بادشاہ سے، ہم لوگ حملہ کر دیں گے مسلمانوں پر، یا مسلمانوں کو آپس میں ہم لڑا دیں گے۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا، دو کتوں کو منگوایا اور کہا انہیں ان دو کتوں کو آپس میں لڑوایا۔ دو کتے آپس میں لڑنے لگے، خون ریز لڑائی ہوئی ان دو کتوں میں۔ پھر کہا بھیڑیا چھوڑ دیجئے ان پر۔ جیسے ہی بھیڑیا آیا، دو کتے اپنی لڑائی بھول گئے اور اس بھیڑیے پر حملہ ور ہوئے۔ تو ہرقل نے اپنے فوجیوں اور سپہ سالار سے کہا، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ان پر حملہ ور ہو جائیں گے تو وہ اپنے اختلافات بھول کر ہم پر حملہ کریں گے۔ لیکن آج میرے عزیزو یہ بھی سچویشن نہیں ہے، یہ بھی ہماری حالت نہیں ہے۔ ایسے حالت میں بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ سے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، پگڑی اچھال رہا ہے، خود ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، رسوا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور کیجئے، روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ لڑ رہی ہے، یعنی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مشغول ہیں، اب یہ لوگ مشغول ہیں، دیکھا یہ مشغول ہیں، ہم ان پر حملہ ور کریں گے۔ بڑی لشکر جرار کے ساتھ، بڑی بھاری فوج کے ساتھ نکلا۔ جب اس کا پتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چلا تو حضرت معاویہ نے خط لکھا، کیا لکھا؟ واللہ لئن لم تنتہی وترجع الى بلادک یا لعین، اے خدا کی اے لعین، اے ملعون، اگر تو نہیں رکا اس بات سے اور اپنے شہر واپس نہیں لوٹا، اے لعین، لأستلیحن انا وابن امی علیک، میں اور میرا چچا زاد بھائی علی ہم صلح کر لیں گے تیرے خلاف، وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِن جَمِيعِ بِلَادِكَ، اور تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے، وَلَأُزَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضِ، اور تم پر زمین تنگ کر دیں گے، بِمَا رَحَبَتْ، زمین کی کوشائش کے باوجود زمین تم پر تنگ کر دیں گے۔ جیسے یہ خط پہنچا، روم کا بادشاہ حملے سے رک گیا اور اس نے بھیک مانگی، صلح کی بھیک مانگی۔ یہ حال ہے میرے عزیزو۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے۔ کیا ہم خوشی منانا دور کی بات، ہم مظلوم کھڑا ہے ظالم کے خلاف تو ہمیں خوشی منانا چاہیے، ہم بجائے خوشی منانے کے ہم حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم کا مشہور قول ہے، ان اللہ ینصر الدولة العادلہ وان كانت کافرہ، اللہ تعالیٰ عدل گستر، انصاف پر مبنی حکومت کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی حکومت کیوں نہ ہو۔ وَلَيَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً، اور ظالم حکومت کی اللہ کبھی مدد نہیں کرتا اگرچہ وہ مسلمانی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک مسلمان ملک کھڑا ہے تو ہمیں ان کی اس کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے خوش ہونا چاہیے تھا، اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے تھا۔ عجب معاملہ ہے۔ اب غور کیجئے، قرآن کی مشہور آیت، روم جب شکست کھا گیا، شکست کے بعد اسے غلبہ ہوا تو یہاں پر مسلمانوں نے خوشیاں منائی اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ مجوسی، اس وقت ایرانی مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، وہ شکست کھا گئے اور رومی غالب آ گئے تو یہاں خوشیاں منائی گئی۔ قرآن تذکرہ کر رہا ہے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، رومی مغلوب ہو گئے پاس کے علاقے میں اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ وہاں دو خوشیاں ملی، ایک تو جنگ بدر میں فتح اور رومیوں کی فتح۔ تو یہ ایک مشرک حکومت کی جو کہ اخف الضررین ہے، ان کی کامیابی پر خوشی منانے کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ ہمارے شیعہ بھائی تو ہمارے مسلمان ہیں،
بجائے ہم لڑنے کے اور اس وقت میں بھی اختلافات کا بیج بونے کی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب عقل بھی کچھ کہتی ہے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ غور کیجئے, قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر سکو. اعدلوا, انصاف کا معاملہ کرو. وہ اقرب للتقویٰ کہا گیا. اب غور کیجئے, جب جنگ چھڑی حوثی اور حزب اللہ جو ایران کے ہی عسکری ونگ ہیں, کتنی شہادتیں ہوئی ان کی. آپ غور کی شروع سے لے کر, اور یہاں معطوف مضموم معطوف یہی ایران تھا, یہی سب جانتے ہیں. اور کتنی شہادتیں ہوئی, بے حساب ان کے شہید لوگ ہوئے, بڑے بڑے لوگ مارے گئے, بڑے بڑے سائنسدان 18-22 بڑے بڑے ماہرین مارے گئے, صف اول کے قائدین مارے گئے, کتنا نقصان ہوا. اور پھر اس ایسے اوقات میں ہم گویا ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے, ظلم کے خلاف ظلم کو ختم کرنے کے لیے دعا ہونے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ اللہ ان کو ہی آپس میں لڑا دے اور ان کو ختم کر دے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے, اسرائیل کی 3 پلاننگ تھی. ایک, ان کے صف اول کے قائدین اور ماہرین کو ختم کرنا, اور ان کے بہت سے ماہرین کو انہوں نے ختم کیا. پھر بھی وہ جھکے نہیں, مضبوط رہے, ڈٹے رہے, جمے رہے. ان کے ایٹمی اور دفاعی طاقت کو ختم کرنا مقصود تھا, یہ بھی ختم نہیں کر پائے. آپس کے اندر انتشار اور انارکی اور طوائف الملکی پیدا کرنا مقصود تھا, جیسے کہ مصر میں ہوا. سب سے بڑی مرسی جیسا مضبوط حکمراں وہاں پر انارکی پیدا کی, طوائف الملکی پیدا کی, اور مرسی کو ختم کر کے سیسی کو لے کر آئے. ایران میں بھی یہی چاہ رہے تھے, ایران میں بھی وہاں کی حکومت کو ختم کر کے دوسری حکومت لا رہے, کٹ پتلی حکومت بٹھانا چاہ رہے تھے, شاہ پہلوی کی اولاد کو لانا چاہ رہے تھے, سب جانتے ہیں. اب ایسی حالت میں ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور حقیقی معنی میں جیت انہی کی, ایران ہی کی ہوئی. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے تھا. اگرچہ ہم سنی ہیں لیکن شیعہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ایسے وقت میں ہم پرانے گڑے مردوں کو اکھاڑنا اور پھر آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنا بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے, ایک مومن کی علامت نہیں ہے. یہی کچھ باتیں تھیں. میں اس موقع پر اور دوبارہ مشکور ہوں ہمارے کراولی نیوز کے بانی مبانی محترم جناب نسیم الغنی صاحب کا, جو حق کی آواز کو ببانگ حق اور حقیقت کو ببانگ دھل پہلانے کے قائل ہیں اور حق اور حقیقت کو کے پرچار کے قائل ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.